حسب استطاعت علم اور بافیضان خواجگان چشت اہل بہشت۔ قرآن حکیم کا ایک لفظ جو ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں اس کی معرفت حاصل کریں گے۔ چونکہ آج 2 فروری ہے، میرا برتھ ڈے ہے آج، اور ویسے 8 فروری کو پاکستان کا ایک بہت بڑا فیصلہ سلسلہ انتخاب کا، جسے الیکشن کہتے ہیں، وہ ہونے کو ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو میں ہم قرآن حکیم کی روشنی میں الیکشن کا مقام اور ہماری ذمہ داریاں اس الیکشن کے حوالے سے مسلمان قوم کو قرآن پیغام کیا دیتا ہے۔ میرے ساتھ ہیں اگر موضوع پہ تو میں بات شروع کر لیتا ہوں، ورنہ موقع تو رجب المرجب کا ہے، مولا کائنات کی ولادت ہے، معراج نبی ہے، نماز کی بھی برتھ ڈے اسی مہینے میں ہے، صلاۃ کی برتھ ڈے بھی اسی مہینے میں ہے، تو انشاءاللہ آئندہ یعنی جمعوں میں ہم عرض کریں گے۔ تو جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے تو اپنے بچپن سے ہم نے ایک لفظ پڑھا، ڈیموکریسی، آپ جی جمہوریت، 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 the word democracy comes from the Greek language۔ یہ یونانی زبان کا لفظ ہے ڈیموکریسی۔ آپ یوں سمجھیں، ڈیمو میننگ پیپل اینڈ کریسی میننگ پاور۔ ڈیموکریسی مین جنتا کی طاقت، معنی ہو گیا ہے، درست معنی ہوا ہے عوام کی طاقت۔ جہاں تک ڈیموکریسی کا تعلق ہے، جمہوریت کا تعلق ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ یوں سمجھیں، بسم اللہ، جیتے رہیں جی، اللہ آپ کو فضل کرے، برکت دے۔ ڈیموکریسی میں، جمہوریت میں یہ ہوتا ہے کہ عوام کی میجورٹی جو فیصلہ کر دے، ملک کا قانون وہ بنا دیا جائے۔ اسی وجہ سے آپ جہاں دیکھتے ہیں، بسم اللہ، جیتے رہیں، اللہ برکت دے آپ کو، شراب حلال ہے یورپی کنٹریز میں، تو کیوں حلال ہے؟ جنتا متفق ہے، عوام متفق ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم جنس پرستی یورپ میں حلال ہے، کیوں حلال ہے؟ عوام کو پسند ہے، عوام متفق ہے، ملک کا قانون ہو گیا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ جیتے رہیں بیٹا، آپ آگے میرے پاس آ جایا کریں۔ آپ ویسے تو گھر آپ کا ہے لیکن مہمان بھی ہوتے ہیں، آپ باہر سے آتے ہیں۔ کہاں ہوتے ہیں آپ؟ سوئٹزرلینڈ میں شراب حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ جنتا کا فیصلہ ہے، ڈیموکریسی ہے، اسے ڈیموکریسی کہتے ہیں، پاور آف پیپل کہتے ہیں۔ ان ملکوں میں قانون بنتا ہے، عوام جسے پسند کرے بس اسے قانون بنا دیا جاتا ہے۔ زنا وہاں جائز ہے، اس پہ کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی ایلیگیشن نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جنتا کی پسند ہے۔ لیکن جہاں تک آپ اس کو یوں سمجھ لیں، دا گورنمنٹ آف پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل از کالڈ دا ڈیموکریسی۔ یعنی لوگوں کی حکمرانی لوگوں کے ذریعے لوگوں کے اوپر کی جائے، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ لیکن قرآن حکیم یہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
وما بینہما، یہ تو ملک ہی اللہ کا ہے۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بڑا لطف آتا ہے آپ کو آیت سنا کر۔ یہ ملک اللہ کا ہے، اس ملک میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے۔ پھر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ یہاں تو پوجا ہی اللہ کی ہوتی ہے، الہ ایک ہے۔ پھر فرمایا مالک الناس، وہی ہمارا مالک ہے۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، وہی ہمارے حشر نشر کا مالک ہے۔ پھر فرمایا مالک الملک، ملک بھی اسی کا ہے، ملک بھی اسی کا ہے۔ پھر فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر شے کا بنانے والا ہی وہ ہے، بنائی ہی اس نے ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ هو الرزاق، ہم تو اسی کے لنگر پر پلتے ہیں۔ تو جب یہ سب کچھ فرما دیا نا، تو اب لا، قانون اور آرڈر کیا ہوگا؟ ان الحکم الا للہ، حکم بھی اسی کا چلے گا، حکم بھی اسی کا چلے گا۔ پتہ چلا ڈیموکریسی کو قرآن نہیں مانتا، جمہوریت کو قرآن نہیں مانتا، قرآن ڈیموکریسی کے خلاف ہے بالکل۔ یہ جو جمہوریت کا نعرہ ہے، قرآن حکیم اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا۔ مالک وہ ہے، اس کی مرضی سے چلنا ہے۔ یہ میرا جسم اور میری مرضی، یہ وہاں امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے جہاں عوام کی حکومت ہو، یہاں تو اللہ کی حکومت ہے۔ بھائی اللہ آپ کی نظر بد سے آپ کو محفوظ رکھے۔ آپ بہت خوبصورت سنتے ہیں، یہاں حکومت کس کی ہے؟ اللہ کی حکومت ہے۔ اب یہ جو ڈیموکریسی ہے، اس کے اندر جو الیکشن ہے، وہ الیکشن کا رول اور ریزولیشن کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ الیکشن جو ہے، آپ اس کو یوں سمجھ لیں، the election is based on the idea that everyone have equal rights and should be involved making the important decision۔ یعنی سب برابر ہیں، سب کا ووٹ برابر ہے۔ امام مسجد کا اور مقتدی میں ووٹ میں فرق ہی کوئی نہیں، ماں اور باپ کے اور بیٹے کے ووٹ میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اگر نبی بھی آ جائے، نبی اور امتی کے ووٹ میں فرق ہی کوئی نہیں۔ اچھا چلو، اگر آپ سب کا فیصلہ ایک برابر ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کے گھر میں بچے مڈل میں بھی ہیں، آپ کے بچے سیکنڈری ایجوکیشن میں بھی ہیں، بچے آپ کے گریجویشن بھی کر رہے ہیں، تو جو بی اے میں 8ویں میں جو بچی ہے، تو ماں سے کہیں نہ ذرا کہ گھر کی جو اصل ماں ہے وہ اس 8ویں کلاس کی بچی کے فیصلے پر جو ہے نا وہ عمل درآمد کرے، تو سارا کاموں کی میرے گلے پڑ جائے گا۔ شاہ جی آپ پاگل ہو گئے ہیں، آپ شدائی ہو گئے ہیں؟ بلا 8 سال کی بچی کی بھی وہ عقل ہو سکتی ہے جو ماں کی عقل ہے؟ بلا 8 سال کی بچی وہ سوچ سکتی ہے جو ماں سمجھ سکتی ہے؟ بلا بی اے پاس یا 12 پڑھنے والا بچہ بھی وہاں تک سوچ سکتا ہے جس جگہ پر باپ کی سوچ جا سکتی ہے؟ بھئی اب مجھے آپ بتائیں کہ اگر آپ اپنے گھر کا فیصلہ ووٹوں پر نہیں کر سکتے، بھائی جیو جسے سمجھ آئیے، عمر دراز کرے، اللہ برکت عطا فرمائے، آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہاں قرآن حکیم پڑھنا چاہتا ہوں۔ میرا اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ میرا محبوب اپنی ماینتی کی زبان سے ان سے کہہ دے بلا عالم اور جاہل بھی برابر ہو سکتا ہے؟ بھائی آپ خوبصورت سن رہے ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير،
محبوب ان سے پوچھو کہ کیا انا اور دیکھنے والا بھی برابر ہو سکتا ہے؟ بھلا اندھا اور بینا برابر ہو سکتا ہے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، محبوب ان سے پوچھو بھلا اندھیرا اور روشنی بھی برابر ہو سکتی ہے؟ میں آگے پڑھا ہوں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، محبوب ان سے پوچھو کیا دھوپ اور سایہ بھی برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، محبوب ان سے پوچھو کیا میت اور زندہ بھی برابر ہو سکتا ہے؟ ہاں، ابھی بات نہیں ختم ہو رہی، وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَاتُ، محبوب ان سے پوچھو بھلا نیکی اور بدی بھی برابر ہو سکتی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اس کا مطلب ہے یہ الیکشن ولیکشن، یہ جمہوریت مموریت وڑ گئی آپ کی، قرآن نہیں اس کو مانتا۔ حضرت ابو بکر ووٹ لڑ کے نہیں آئے، ہائے جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا۔ اللہ آپ کی عمر دراز کرے۔ بہت خوبصورت سنا آپ نے۔ میں جملہ ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں، حضرت صدیق اکبر ووٹ لے کر نہیں آئے، حضرت صدیق۔ اچھا میں عرض کرتا ہوں، آپ بعد میں آئیے گا، غیر انبیاء پر بعد میں آتے ہیں ہم پہلے نبیوں کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، مجھے میری قسم ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک مصطفیٰ کو حاکم تسلیم نہ کیا جائے۔ حضور حاکم ہیں، سارے بولو سرکار مدینہ حاکم ہیں۔ اب یہ جو حکومت ہے جو کہ انبیاء کو ملتی ہے، رب اغفر لی وہب لی ملکا، یہ جناب داؤد کے بیٹے سلیمان کی دعا ہے، سورہ صاد میں آیت ہے قرآن کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے اور مجھے ملک عطا فرما۔ حضرت سلیمان حاکم ہیں، مصطفیٰ حاکم ہیں۔ یہ حکومت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ اعلان کر، قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکن اینما کنتو، اس نے مجھے وہاں سے قانون دے کر بھیجا۔ انجیل نہیں قانون ہے، انجیل نہیں قانون ہے، اور میں عیسیٰ ہوں کہ حاکم ہوں، اور میں تمہیں ماں کی گود میں بتا رہا ہوں کہ ہمیں سمجھ رہے ہیں نا، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نبی ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نبی ہیں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کبھی وہ ہم سے پنگوڑے میں اعلان کروا دیتا ہے اور کبھی 40 سال کی عمر میں جا کے اعلان کروا دیتا ہے۔ اچھا یہ ہے انبیاء، پتہ چلا انبیاء تو عالم ارواح سے قانون لے کر آتے ہیں اور اس قانون کے تحت وہ حکومت کرتے ہیں۔ اب نبیوں کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، وزیر چاہیے مجھے، میں موسیٰ ہوں، مجھے وزیر چاہیے، لیکن مجھے کوئی ایرا غیرہ وزیر نہیں چاہیے، مجھے وہ وزیر چاہیے جسے میں چن رہا ہوں، تو انہیں میرا وزیر بنا دے۔ پتہ چلا آج سمجھ آئی مصطفیٰ نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو مصلی پہ کیوں کھڑا کیا تھا۔ بھائی جیو جسے سمجھ آ گئی ہے بات، آج سمجھ آئی کہ یہ حکومت کی بنیاد تھی، یہ مسلح نہیں تھا، یہ تو اسلام کی گورنمنٹ کی بنیاد ڈال رہے تھے مصطفیٰ۔ تو یہ ہے حضور سیدنا صدیق اکبر، پھر جناب فاروق اعظم۔ اچھا اسلام میں اگر سلیکشن کا نظام ہو بھی نا تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہ برابر ہے سارے، نہیں، اہل رائے ایک طبقہ ہوتا ہے، پوری کمیونٹی میں سب سے سمجھدار،
معاملات کو سمجھنے والے لوگ وہ بیٹھتے ہیں. بھئی مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ چیف جسٹس اور چپڑاسی ایک سوچ کیسے رکھ سکتا ہے. مطلب ایک دفتر میں ایک چیف جسٹس ہے اور ایک چپڑاسی ہے، دو بندے ہیں، کھانتے تو دونوں کنک ہیں. کیا سوچ ایک جیسی ہے ان کی سلیکشن ایک جیسی ہوگی؟ تو پھر یہ کون سی مشکل بات ہے جو میں کر رہا ہوں؟ قرآن نہیں مانتا اس کو. قرآن تو ایک اہل رائے طبقہ ہوتا ہے، وہ بیٹھتے ہیں اور ان کے پاس ایک کرائٹیریا ہے. آپ مجھے اجازت دیں تو میں آگے قرآن پڑھوں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہیں، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ تو ہے ہی نہیں جسے قرآن بیان نہ کرے. قرآن فرماتا ہے قد بعث لکم طالوت ملکن. طالوت کو جب بادشاہ چنا گیا فرمایا وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ. طالوت کو بادشاہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ وہ تم سب میں جسمانی قوت میں بھی زیادہ ہے اور علم میں بھی زیادہ ہے. پتہ چلا اختیارات اسے آنے چاہیے جس کے پاس علم ہو، جس کے پاس زیادہ علم ہو. ہمارے جتنے ایم این اے بننے جا رہے ہیں سب کو قل ہو اللہ نہیں آتی. چوک میں کھڑا کر کے اپنے ایم این اے سے کہو ذرا وضو تو کر کے دکھاؤ، تو اسے وضو نہیں کرنا آتا. جسے ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں، میں یہاں تک جانا چاہتا ہوں کہ ووٹ اس وقت کیا حیثیت رکھتا ہے، اور میں اس لیول تک آپ سے گفتگو لے جانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ووٹ کس کو دینا ہے. نہیں بالکل نہیں، پریشان نہیں ہونا. میں نام نہیں بتا سکتا، میرے پاس صفتیں موجود ہیں. ہاں میں آپ کو صفتیں بتا دوں گا، نام آپ نے خود سیٹ کرنا ہے. ہاں نام آپ خود سیٹ کریں گے، میں آپ کو صفتیں بتا سکتا ہوں کہ ووٹ آپ کو اس کو دینا ہے، اور دینا بھی ضرور ہے. نہیں یہ نہیں کرنا کہ اچھا ہماری تو دماغ میں آئی کوئی نہیں رہا، یہ نہیں کرنا. تو میں عرض کر رہا ہوں، میں گزارش کر رہا ہوں کہ انبیاء کی سلیکشن کیا ہے؟ علم میں زیادہ ہو، طاقت جسمانی میں زیادہ ہو. جتنے بندے ہیں ہمارے ہاں وہ تو روٹی نہیں کھا سکتے بیچارے میری طرح، اتنی بیماریوں کے مارے ہوئے ہیں. بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو صحت مند ہو. بادشاہ وہ ہونا چاہیے جو علم میں زیادہ ہو. اور انا، میں آگے قرآن پڑھ رہا ہوں، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو تم میں سے عزت والا وہ ہے جو گناہوں سے بچنے والا ہو. آپ کے تو سارے پیتے ہیں. اچھا پتہ چلا یہ جو الیکشن میں ایکوالٹی ہے یہ قرآن تسلیم کرتا نہیں ہے. قرآن اس کو نہیں مانتا، قرآن الیکشن کو نہیں مانتا، اسلام سلیکشن کو مانتا ہے. لیکن سلیکٹ بھی وہ کریں جو اہل رائے ہوں، اور سلیکٹ بھی اسے کریں جو اس قرآنی کرائٹیریے پر پورا اترتا ہو، اسے سلیکٹ کرے. اچھا جی، اب جہاں تک تعلق ہے، یہ تو ہے یعنی ڈیموکریسی پر میں نے تھوڑی سی روشنی ڈال دی. اب جہاں تک تعلق ہے پاکستان کا، تو پاکستانی پاسپورٹ پر یہ نہیں لکھا گیا کہ اسلامی ڈیموکریٹک پاکستان، نہیں، بلکہ لکھا ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اس سے ریپبلک اور ڈیموکریسی میں جو فرق ہے یہ ہے اسلامی جمہوریہ. یہ کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ. اچھا یہ اسلامی خالی جمہوریت تو ویسے ہی گئی، وہ تو قرآن کے خلاف ہے. یہ اسلامی جمہوریت کیا ہے؟
بیٹا اللہ عمر دراز کرے، آپ کو برکت دے، عزت دے، آپ دارائن کی آپ کو ساتھ نصیب فرمائے، آپ نے ٹھیک کہا۔ 1948 میں جب پاکستان کا پہلا آئین لکھا گیا تو اس میں ہمارے بزرگوں نے بھائی اس میں جماعت علی شاہ شامل تھے، اس میں میرے پردادا محمد حسین شاہ شامل تھے، اس کمیونٹی میں آپ سب کے دادا پردادا موجود تھے۔ ایک جملہ، پہلا جملہ لکھا گیا، وہ جملہ یہ تھا کہ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ، آپ کو دارائن کی ساتھ نصیب فرمائے۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف ہے، حکم کا مالک صرف نہیں، صرف اللہ، حکم کا مالک صرف اللہ ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ تھا وہ یہ تھا کہ عوام کا، یہ ڈیموکریٹک آ گیا، یہ ڈیموکریسی آ گئی، عوام کا منتخب کردہ نمائندہ ملک میں اللہ کے امر کی ماتحتی میں اللہ کے نائب ہونے کی حیثیت سے قانون پر عمل درآمد کروائے گا۔ یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ لیکن اس میں بھی یہ جو ایکویلٹی ہے، برابری، ایک جیسا ووٹ، یہ نہیں سمجھ آتا، لیکن چلو اب مسلط ہے، اب ہمارے اوپر یہ نظام مسلط ہے۔ مدینے کی طرف منہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ پاکستان سے بول رہے ہیں، غریب ہیں، آپ کی امت ہیں، ہمارے اوپر ایک نظام مسلط ہو گیا ہے، اس کے بارے میں کچھ فرمائیے نا۔ مدینے سے آواز آتی ہے، میرے ماننے والو، حبشی بھی ہو نا، اور اس کا دماغ جو ہے وہ کشمش کی طرح پچکا بھی ہو، یعنی نبی کی حدیث یہ بتا رہی ہے نہ شکل دیکھنے کے قابل ہو نہ عقل اس میں ہو، اگر تم پہ مسلط کر دیا جائے تو پھر شر سے بچنے کے لیے اسے حکمران تسلیم کر لو۔ بھائی آپ ٹھنڈا بولے ہیں، مجھے مزہ نہیں آیا آپ کا۔ اس کا مطلب ہے، اس گفتگو نے ہمیں بتایا کہ آج یہ جو الیکشن ہمارے اوپر مسلط ہے، اسے ہمیں شغل نہیں سمجھنا، اسے ہمیں وقت کا ضیاع نہیں سمجھنا، اسے ہمیں نہ تو کوئی انجوائمنٹ کا، چھٹی کا دن تصور کرنا ہے، بلکہ اس ووٹ کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ ایک قومی امانت ہے ہمارے اوپر۔ یہ ووٹ ہم اس نظر سے دیکھیں کہ یہ ووٹ یا الیکشن نہیں بلکہ خیر اور شر کا فیصلہ ہے۔ نہیں، آپ ٹھنڈا بولے ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ووٹ کو اس نظر سے دیکھیں کہ دیانت اور بددیانتی کا راہ ہے ووٹ۔ بھائی ووٹ کو جنت اور جہنم کا راستہ سمجھو، بلکہ ووٹ کو حکومت کا فیصلہ سمجھو، ووٹ کو اختیار کا فیصلہ سمجھو، بلکہ یوں سمجھو کہ 8 فروری کو اگر آپ نے ببول کے کانٹوں کو بویا نا تو اگلے 5 سال آپ میٹھے آم نہیں کاٹ سکتے۔ اگر آپ نے تمہ بی لیا نا تو پھر خربوزوں کی امید نہ رکھنا۔ کبھی کموں کے انڈوں سے شاہین کے بچے تو نہیں نہ نکلے، تو اس لیے اس ووٹ کو، اچھا ہمارے ہاں اب اس وقت 2 طبقے ہیں، ایک جو ہے وہ میری طرح کا نام نہاد شریف طبقہ، بہت شریف لوگ، شریف ترین لوگ، ٹھیک ہے، شریف ترین لوگ، وہ کہتے ہیں گندا کام ہے، گندا کام ہے الیکشن، ہم تو اس دن بھی جو ہے نا وہ درود کی تسبیح پڑھ لیں گے، ہم تو نہیں جاتے، بڑا گندا کام ہے۔ شریف بندے کا کام ہی نہیں جی، گندا کام ہے، ہم تو نہیں جا رہے۔ ایک ہے ہمارے ہاں امیر ترین طبقہ، جی ریچسٹ، جی کیا بات ہے بابا جی، ریچسٹ پیپل۔ اچھا دوسرا طبقہ جو ہے وہ امیر ترین طبقہ ہے، وہ سوچتے ہیں کیا جانا ہے الیکشن پر یار،
کیا جانا ہے، لائنیں لگی ہوں گی، بیٹھے جی تشریف رکھے یہاں پہ، لائنیں لگی ہوں گی وہاں پر، پسینے آتے ہوں گے، ہم تو گاڑی نکال، آپ کی توجہ کہاں ہے بھائی، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، کسی منزل تک جانا ہے، ہم تو گاڑی نکالتے ہیں اور بچوں کے ساتھ انجوائے کرنے چلے جاتے ہیں، ہم نے الیکشن میں کیا حصہ لینا ہے؟ اب یہ دو طبقے نہیں گئے، ایک امیر ترین طبقہ نہیں گیا، ایک شریف ترین طبقہ نہیں گیا، باقی بچے کاموں کے سارے مسٹنڈے۔ اور کی بچے ہیں باقی مسٹنڈے، مسٹنڈے۔ اب مسٹنڈے کس کو لائیں گے؟ اپنے جیسے کو۔ اگلے 5 سال ہمارا کیا بنے گا؟ وہی جو بندہ ہے۔ اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ اب ہمیں قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے اسے الیکشن کا ووٹ نہ سمجھو، اسے گواہی سمجھو۔ ہاں، یہ شہادت ہے، شہادت، یہ گواہی ہے، گواہی۔ دیکھیں میری یہ نہیں ڈیوٹی کہ میں آپ کو کینڈیڈیٹ کا نام بتاؤں، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں آپ کو قرآن حکیم کی روشنی میں یہ واضح کروں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیونکہ آگے جمعہ نہیں ہے نا میرے پاس، یہ آخری جمعہ ہے، اگلی جمعے کو ہم جب ملیں گے کوئی نہ کوئی نتیجہ نکلا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، مسلمانوں، مومنوں کھڑے ہو جاؤ اور انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا، اور تم نے گواہی اللہ کے لیے دینی ہے۔ تم نے گواہی کس کے لیے دینی ہے؟ ذرا سارے بولو، کس کے لیے دینی ہے؟ یا اللہ پھر فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور سنو تمہیں پرسنلی تمہارے خلاف بھی کیوں نہ یہ بات ہو، لیکن کرنا انصاف کے ساتھ۔ بھائی تمہارے والدین کی کیوں نہ خلاف ہو آج، لیکن کرنا انصاف کے ساتھ۔ وَالْأَقْرَبِينَ، اور تمہاری ساری برادری ایک پاسے اکٹھی ہو جائے نا، تم نے انصاف کے ساتھ چلنا ہے۔ اَن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا، کینڈیڈیٹ غریب امیر نہ دیکھنا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کینڈیڈیٹ امیر غریب نہ دیکھنا۔ فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا، اوے اللہ کا اختیار سب سے زیادہ ہے، اللہ کا حق سب سے زیادہ ہے۔ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی مرضی کے مطابق ووٹ نہ ڈالنا۔ أَن تَعْدِلُوا، اسے اللہ کی حق میں گواہی سمجھ کر انصاف کے ساتھ کاسٹ کرو۔ جی آپ سن رہے ہیں جناب؟ میں تھوڑا آگے قرآن پڑھوں جناب؟ یہ گواہی ہے۔ اب مجھے یہاں بخاری کے الفاظ یاد آ رہے ہیں، بیٹا میری طرف توجہ کریں۔ نبی پاک نے فرمایا کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، جسے یاد آ گیا وہ سبحان اللہ کہہ لے پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں حاصل، اگر کوئی عزت ہے تو وہ تقوی والے کی عزت ہے۔ آپ گواہی دے رہے ہیں۔ اچھا یا اللہ میں تو پھر چھٹی کر لوں، میں غریب آدمی ہوں، میں تو کسی کی گواہی نہیں دینا چاہتا۔ فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، سنو گواہی نہیں چھپاتے، اوے گواہی نہیں چھپانی۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، اگر تم میں سے کوئی اس گواہی میں شامل نہیں ہوتا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور وہ دل سے گناہگار ہے، تمہارا دل گناہگار ہے۔ اگر دل کو گناہ سے بچانا ہے اٹھو جا کے گواہی دے کر آؤ۔ اور تم نے گواہی للہیت کے لیے دینی ہے، اللہ کے لیے دینی ہے۔ گواہی کس کے لیے دینی ہے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے کے لیے کینڈیڈیٹ کی گاڑی بھی استعمال نہیں کرتے، کینڈیڈیٹ کی گاڑی پہ نہیں جانا،
اللہ کے لیے گواہی دینی ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِنَا ثَمَنًا قَلِيلًا، رقم کے بدلے میری آیتوں کو بیچتے ہو. جو الیکشن کے موقع پر ووٹ بیچ رہا ہے، حرام کر رہا ہے قرآن کی نگاہ میں، آپ ناراض تو نہیں ہو رہے نا؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر مالک فرماتا ہے کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم الا اللہ تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں حق سے دور نہ کر دے. بیٹا ایک سیکنڈ کے لیے بھی ادھر نہ دیکھنا. کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل انصاف سے دور نہ کر دے. اپنی پرسنل دشمنیوں کی وجہ سے گواہی چھپا نہ لینا. گواہی دو عدل انصاف کے ساتھ. یہی متقیوں کا وتیرہ ہے. لو جی چھپانی بھی نہیں، دینی بھی ضرور ہے، تے اے بھی نہیں ویکھنا برادری کتھے وے، اے بھی نہیں ویکھنا میری او دن لگ دیئے. اچھا چلو اب اس پہ ذرا بریک کر دیتے ہیں ورنہ شہادت کی آیات ابھی ختم نہیں ہو رہی. وہ بندہ بھی مجھے یاد آ رہا ہے کہ نبی کے سامنے ایک یہودی اکڑ کر کہہ رہا تھا آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، میں نے آپ کو اونٹ بیچا تھا. اب میں سارا واقعہ نہیں پڑھوں گا، وقت بڑا قلیل ہے. آپ نے میرے پیسے دینے ہیں، میں نے آپ کو اونٹ بیچا تھا. نبی اسے بار بار کہتے ہیں میں تمہیں اونٹ کے پیسے دے چکا ہوں، میں نے تمہیں پیسے دے دیے ہیں، جتنے تم نے کہے تھے اتنے ہی دیے ہیں، جو بات ہوئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے. اب اس یہودی نے سوچا کہ مصطفیٰ کے ساتھ جب بات ہوئی تھی اس وقت تو بندہ ہی پاس کوئی نہیں تھا. اس نے اعلان کیا کوئی ہے آپ کے پاس گواہ؟ ابو خزیمہ انصاری کے کان میں آواز آئی، اس نے یوں دیکھا اور قریب آگے کہتا ہے یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں نا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں نا کہ آپ نے اس کے پیسے دے دیے ہیں. مصطفیٰ نے ابو خزیمہ کو دیکھا، کہنے لگے جب میری اس کی بات ہوئی ہے تو پاس تو نہیں تھا نا؟ یا رسول اللہ نہیں تھا. تو پھر تم کیسے گواہی دے رہے ہو؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا نا میں نے دیے ہیں. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ قیامت تک کے لیے کسی مسئلے میں جب دو گواہوں کی ضرورت پڑ جائے گی، دین دو بھی مانگے نا، میرا ابو خزیمہ اکیلا آ جائے میری امت اسے ڈبل گواہ کے طور پر تسلیم کرے. یا رسول اللہ وجہ فرمائے اس نے محمد کے حق میں بغیر سوچے سمجھے گواہی دے دی ہے. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا ووٹ گواہی ہے. آپ کا ووٹ کیا ہے؟ اب دے دیں گواہی ان کے بارے میں جنہوں نے ختم نبوت کے قانون کو کالا قانون کہا. دے دیں گواہی ان کے بارے میں جنہوں نے حضور کے غلاموں پر سیدھی گولیاں چلائیں. دے دیں گواہی ان کے بارے میں ان کے حق میں دے دیں جنہوں نے میچ کے لیے مسجدوں پر تالے لگائے. دے دیں گواہی ان کے لیے جنہوں نے کہا ہمارے لیڈر کے جلوس میں آنے والوں کو حج کے برابر ثواب ہوگا. اب آپ کی مرضی ہے، آپ جسے مرضی گواہی دیں. میں آگے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں. میں قرآن حکیم میں سے سورہ نساء کو دیکھ رہا ہوں، یہ چوتھا سورہ ہے اور سورہ نساء میں سے میں 85 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. آپ کسی الیکشن کے کینڈیڈیٹ کو جب ووٹ دیتے ہیں تو آپ اس کی وکالت کرتے ہیں، آپ وکیل ہیں. آپ نے سفارش کیا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اسے ہماری حکمرانی دے دی جائے. آپ اس کے وکیل ہیں، آپ نے اس کی سفارش کی ہے. کاموں کی والو یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ ہیں. اللہ آپ کی بیٹیوں کے نیک نصیب کرے. ذرا آمین کہہ لو سارے. اللہ آپ کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں خوشیاں عطا فرمائے، ان جوڑیوں کو سلامت اور قائم دائم رکھے. ایک بیٹی کسی کو دینے کے لیے نہ آپ بڑی انکوائری کرتے ہیں، بڑی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، بڑی پونچھان کرتے ہیں. ایک بیٹی کسی کو دینے کے لیے نا آپ اتنی پونچھان کرتے ہیں. سارے ملک کی بیٹیوں کی عزت کے رکھوالے کو آپ چور کو چن رہے ہیں. بھائی آپ جاگ رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ آپ بھائی چور کو چن رہے ہیں بیٹیوں کی عزت کی رکھوالی کے لیے. کل کو اگر آپ کی عزتیں پامال ہو گئیں تو اللہ فرماتا ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
زمین اور آسمان میں فساد برپا ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. آئے ہائے, زمین اور خشکی اور تری میں فساد برپا ہوتا ہے تمہارے ہاتھوں سے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں, قرآن کیا کہہ رہا ہے. خشکی اور تری میں آپ وکیل ہیں, آپ سفارش کر رہے ہیں, آپ سفارشی ہیں. اب میں پھر چلتا ہوں قرآن حکیم کی طرف. اللہ سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے, یہ چوتھا سورہ ہے قرآن حکیم کا, اور 85 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا. اگر تم نے کسی اچھے کے بارے میں سفارش کی نا تو اس میں تمہارا حصہ ہوگا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً, اگر تم نے کسی بری سفارش کی یکن لہو کفل منہا, اس میں بھی تمہارا حصہ ہوگا. اللہ میں تیرا کلام سمجھا نہیں سکا, تو کیا فرما رہا ہے؟ میرا اللہ فرما رہا ہے میرے بندو اس مہر کو لگانے سے پہلے یہ میری بات سن لینا, اگلے 5 سال اگر اس نے شراب پی نا تو میں فرشتوں سے کہوں گا وہ جو جمعہ پڑھنے آیا نا لکھ دو وہ بھی کوٹ لگا رہا ہے. اور اگر اس نے کوئی بے حیائی کی نا تو میں فرشتوں سے کہوں گا جس نے مور لگائی تھی نا اس کا بھی نام اس گناہ میں نوٹ کرو. اور اگر تم نے کسی ایسے پر مور لگا دی نا جس نے ایک بھی نیکی کا کام کیا, میں فرشتوں سے کہوں گا مور لگانے والے کو بھی نیکی عطا کر. آپ سن رہے ہیں جناب؟ میں ابھی آ رہا تھا اور خواجہ نوید الحسن صاحب نے ایک جملہ بولا, وہ جملہ مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا میں ابھی میں ممبر پر جا کے اسے پڑھوں گا. بھائی یہ الیکشن نہیں ہے, آپ اپنا مرشد ڈھونڈ رہے ہیں, لیکن سیاسی مرشد. آپ اپنا سیاسی مرشد مانیں گے. مرشد کا معنی ہوتا ہے ہدایت دینے والا, راہ دکھانے والا, گمراہ نہیں ہونا چاہیے. ووٹ آپ کے لیے ایک امانت ہے. بس یہ میری آخری بات ہے جی. ہاں جی, سلیکٹیو مرشد کے لیے, لیکن اس کو آپ سیاسی مرشد کہیں گے, چورا شری والا نہیں, پاک پتن والا نہیں. ان کی تو جتی پہ ایسے وار دیں, لیکن چلو پھر بھی اس کے معاملات میں ہمارا حصہ تو آ رہا ہے. اب یہ امانت ہے. اب میں آگے قرآن پڑھوں جی. اللہ فرماتا ہے یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. مومنوں میں اللہ تمہیں امر کرتا ہوں امانتیں انہیں دو جو اس کا حق رکھتے ہیں. امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچاؤ. امانتیں ان کے حقداروں. ماسٹر صاحب فار ایگزامپل کہ یہ اینک میری امانت ہے تو آپ مجھے دے دیں, پھر دے دیں گے تو پھر دینا, لیکن میرے سے کچھ لیں تو نہ. آپ تو پہلے میرے مقروض ہیں, آپ کے پاس میری امانت ہے, تو جب آپ مجھے امانت واپس کر رہے ہیں پھر کچھ لیں تو نہ. یہ جو بندے بریانی پر مر گئے ہیں, یہ جو بندے 2-2 ہزار میں ووٹ بیچ رہے ہیں, انہیں سمجھ آنی چاہیے کہ ووٹ اللہ کی امانت ہے, اسے اس کے اہل تک پہنچاؤ. امانت میں خیانت نہ کرنے والے پر سورہ المعارج میں ارشاد ہوا, 70واں سورہ ہے, اور میں 32 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں, 33 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں, 34 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں. اور کمال ہے کہ اس آیت میں شہادت اور امانت کو کٹھا آیت میں لے کر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون والذین هم بشہاداتہم قائمون والذین هم علی صلاتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون. جو اپنے وعدے کو پورا کرے, شہادت کو, گواہی کو
چھپائے نہ، گواہی کو دے اور امانت میں خیانت نہ کرے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرے، اللہ اسے جنت میں مکرم اور محترم بنا دیتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جناب؟ ہاں، الیکشن کے قرآن خلاف ہے، لیکن سمے نبی پاک نے فرمایا کہ اگر مسلط ہو جائے تو پھر لمحوں کے گناہوں کی سزا صدیوں کو نہ دینا۔ بہت بڑا جملہ آپ نے ضائع کر دیا، پھر سے کہنا چاہتا ہوں، لمحوں کی گناہوں کی سزا صدیوں کو نہ۔ نہیں شاہ جی، بات یہ ہے، کیا فائدہ ہمارے ووٹ کا، سلیکشن تو ہو گئی ہے۔ ضرورت ہے تو میں جواب دیتا ہوں۔ اچھا نہیں، ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر سے ایک دفعہ دہرا دیتا، بھائی وزیر اعظم تو بن گیا، ہمارے ایک ووٹ کی کیا طاقت ہے، وزیر اعظم تو بن گیا، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے گواہی تم نہ چھپاؤ، ورنہ تمہارا دل گناہگار ہے۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں تو سرخ روح ہو نا، لیکن دیکھو جی، ایک ہے چور، ٹھیک ہے، اور اسی حلقے میں ایک جو ہے وہ تھوڑا نالائق ہے، دونوں کو کیا ووٹ دیں؟ ایک چور ہے، ایک نالائق ہے۔ او بھائی، چور سے نالائق تو اچھا، چور سے نالائق تو اچھا۔ اچھا، اگر آپ ووٹ نہیں ڈالنے جاتے تو آپ نے ووٹ چور کو دیا ہے، نہیں آپ نے دیا ہے، خود دیا ہے آپ نے، آپ کا ووٹ چور کو چلا گیا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی یہ کیسے، میں تو گھر سے نکلا نہیں۔ میں عرض کروں گا بھائی، جب آپ ادھر نہیں نہ ڈال کے آئے تو ادھر کا ایک بڑھ گیا ہے۔ جی، مد مقابل کوئی نہیں آیا، آپ نے اس کو ایک بڑھا دیا اس کا۔ اچھا ایک منٹ، نہیں تو شاہ جی وہ سلیکشن تو ہو گئی ہے، سلیکشن ہو بھی جائے نا تو گنتی ٹھیک ہوتی ہے رات کو، ایک پیپر پر بالکل ٹھیک لکھا جاتا ہے، ایک پر لکھا جاتا ہے۔ سن لو نا، سنتے لو، پھر وہ جو سلیکٹ ہوتا ہے نا، سائیں اسے ایک رات کو بٹھا کے وہ پیپر اس کے سامنے رکھ کے کہتے ہیں اوقات نہیں سی تیری، اس کا مطلب ہے حق کا کہیں تو فائدہ ہوا، کہیں نہ کہیں تو حق کی آواز بلند ہوئی ہے نا۔ بندہ تو وہ نہیں آ سکا، لیکن جو آیا ہے اسے بھی 5 سال پتہ رہتا ہے میں آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ کوئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ امانت میں خیانت نہیں کرنی، امانت میں خیانت نہیں کرنی، برادری کے غصے میں ووٹ نہیں ڈالنا، ناراضگی کی وجہ سے ووٹ نہیں ڈالنا، اپنے غصے سے اچھے بندے کا ووٹ نہیں مارنا۔ بند کمرہ ہے، ہائے ہائے ہائے، بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات، بند کمرہ ہے، کمرہ بند ہے، پردہ ہے، ایک بندہ ہے، ایک اللہ ہے، اور ہاتھ میں سٹیمپ ہے، سامنے چور بھی ہیں، ٹھگ بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، اب نلائق بھی ہیں، سارے ہیں۔ چلو انہاں نلائقاں وچوں کچھ تھوڑا بہتا کوئی چنگا ہے دے دیو۔ بس ایک آخری بات میں آپ سے کروں آج کے حوالے سے، اور پھر میں آپ سے اجازت طلب کروں، آج میں نے بہت زیادہ لمبا وقت لیا۔ علامہ محمد یوسف اصلاحی صاحب اپنی کتاب روشن ستارے کے اندر اسے نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں مکہ کا علاقہ ہے، قاضی ابو بکر محمد ابن عبد الباقی انصاری بہت بڑے عالم ہیں، اور موضوع ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی، موضوع ہے امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ موضوع ہے۔
اچھا، ابو بکر محمد بن عبد الباقی انصاری بہت بڑے علامہ، بہت بڑے عالم، لیکن گھر میں فاقہ، دور دور تک کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کاروبار کوئی نہیں، مسجد کوئی نہیں، دین کا نظام کوئی نہیں، کوئی پڑھانے پڑھونے کا سلسلہ کوئی نہیں، علامہ بن چکے ہیں، بار بار بیت اللہ میں آتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ کوئی رزق کا سلسلہ، کوئی روزی کا سلسلہ، اللہ کوئی لنگر کا سلسلہ، کوئی دین کا سلسلہ، کوئی طلباء کا سلسلہ، کوئی خدمت دین کا سلسلہ۔ آج صبح صبح اٹھ کر باہر نکلے بیٹا، میں اٹینشن پلیز، میں صبح صبح اٹھ کر باہر نکلے، ایک تھیلا ملا، اس پہ اوپر ایک گولڈن سی چھوٹی سی وہ رسی ولی ہوئی ہے، تو اس میں ایک جب کھولا تو ایک کینٹھا ہے سونے کا، بہت بڑا ہار ہے۔ ابو بکر الباقی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، چل شکر ہے یا اللہ، کوئی لنگر کا سلسلہ تو چلا، چلیں خانہ کعبہ جا کے بیت اللہ میں اللہ کا شکر تو ادا کریں، جا کے شکر کے لیے بیت اللہ کی طرف بڑھے تو ایک تھوڑے سے اونچے ٹیلے پر ایک نبینا بزرگ جو کہ کسی دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اندھے ہیں، نظر نہیں آتا، اونچی اونچی کہہ رہے ہیں، بھائی میرا سونے کا ہار ہے، بھائی میرا سونے کا ہار ہے، ایک تھیلے میں ہے، تھیلے پہ گولڈن سی رسی ہے، بڑا وزنی ہار ہے، کسی مسلمان کو ملے تو میری امانت ہے۔ اچھا، ایک طرف سیٹی صاحب اپنے گھر کے فاقے، پریشانی، لنگر کی جو ہے نا وہ پریشانی ہے، ایک طرف اب امانت ہے، ایک طرف امانت ہے، امانت میں خیانت کا مسئلہ ہے۔ اب وہ بابا جی جو اعلان کر رہے ہیں، کوئی ہے مسلمان جو امانت کو بچا دے، کوئی ہے مسلمان جو امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو پہنچا دے، کوئی مسلمان اگر امانت کو پہنچائے گا میں اسے 500 اشرفیاں انعام میں دوں گا۔ اب حضرت ابو بکر الباقی جو ہیں وہ دل میں سوچتے ہیں وہ 500 اشرفیاں تو میں نے لینی کوئی نہیں، میں نے آپ سے پوچھا تو ہے کہ اینک امانت ہے مجھے دے دیں، کیا لیں گے؟ امانت تو پہلے سے آپ میرے مقروض ہیں، آپ لیں گے کیا؟ امانت تو واپس کرنی ہے، امانت کے وقت تو لینا ہی کچھ نہیں۔ اب وہ 500 اشرفیاں میری بنتی نہیں، یہ کنٹھا ویسے چلا گیا، میں پھر ویسا کہ ویسے رہا۔ اب یہاں ایک طرف امانت ہے، ایک طرف میرا سارا گھر ہے، جاؤں تو کدھر جاؤں؟ علامہ تھے، ولی تھے، درویش تھے، آگے بڑھ کے کہا بابا جی یہ آپ کا وہ کینٹھا۔ بابا جی کہنے لگے یہ بیٹا اشرفیاں، کہنے لگے بابا جی یہ نہیں چاہیے، بس آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ بابے نے چولیاں اٹھا کر دعا مانگی، اللہ پتر تیری عمر دراز کرے، اللہ تیری خیر کرے، تو نے امانت پہنچائی ہے، امانت میں خیانت نہیں تو نے کی، اللہ تیری خیر کرے، تجھے برکت دے۔ ابو بکر پریشان پھر واپس آ گئے، اپنے گھر تشریف لے آئے، وقت گزرتا رہا۔ حضرت ابو بکر ابن الباقی انصاری نے سوچا کہ مکے میں تو کوئی سلسلہ بن نہیں رہا، تو باہر نکلیں، کہیں سفر کریں، کوئی رزق روزی کا سلسلہ چلے، کوئی دین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ کشتی پر سوار ہو کر سفر کے لیے نکل پڑے۔ درمیان میں کشتی والا ملا راستہ بھول گیا، کشتی منجدھار میں آ گئی، کشتی غرق ہو گئی۔ مولانا کو ایک پھٹا مل گیا، اس پہ لیٹ گئے، اللہ سے دعا گو ہو گئے، اللہ میری مدد فرما، میں بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، میرا آسرا، مجھے کچھ مہربانی فرما۔ ایک لہر آئی، بس لہر ہی آئی ایک، جو لوگ امانت میں خیانت نہیں کرتے وہ دھیان سے سنیں، ایک لہر آئی، ایک لہر آئی، بس ایک لہر ہی آئی۔ جزیرے پر جا کے جب ابو بکر کا وہ پھٹا لگا تو سامنے مسجد نظر آئی۔ ابو بکر ابن عبد الباقی انصاری مسجد میں جا کے قرآن کھول کر چیخیں مار کے قرآن پڑھنا شروع ہو گئے، شکرانے سے بچ کر آ گئے تھے، اونچی اونچی قرآن پڑھ رہے ہیں، سارے جزیرے کے مسلمان کٹھے ہو گئے، وہ قرآن سن رہے ہیں، ابو بکر الباقی قرآن پڑھ رہے ہیں اور رو رو کر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب ان کی آنکھیں کھلی تو سارا چک ان کے سامنے تھا، وہ تلاوت اونچی اونچی کر رہے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ لوگوں نے کہا جناب ہم نے آج سے پہلے ایسا قرآن نہیں سنا، اس طرح قرآن ہم نے کوئی نہیں سنا۔ وہ جو کینٹھے کی قیمت تھی نا، اس قیمت سے 2 گنا سارا پنڈ کہتا ہے ہم آپ کو تنخواہ دیں گے مہینے کی، آپ ہمیں قرآن پڑھا دیا کریں۔ لو جی تنخواہ شروع ہو گئی، لہراں بہراں ہو گئیاں،
مسجد میں مل گئی ڈیوٹی, مخلوق قرآن پڑھ رہی ہے. 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد چک سر آیا, کہنے لگا جی ہمارے علاقے کے سب سے بڑے عالم آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے وصال کر گئے تھے, ان کا ایک جامعہ ہے, مدرسہ ہے, وہ مدرسہ بڑی مدت سے بند ہے. آپ بڑے عالم ہیں, بڑے اچھے فاضل ہیں, آپ کمال قرآن کی خدمت کرتے ہیں, اگر آپ مدرسے کا وزٹ کریں تو قبول کر لیں, اس کے تالے اگر کھل جائیں تو دین کا نظام شروع ہو جائے. ابو بکر الباقی مدرسے کے وزٹ کے لیے گئے, دل کو بلڈنگ پسند آ گئی, کہنے لگے بھائی مجھے قبول ہے, یہاں میں دین کی خدمت کروں گا, وہاں میں نمازیں اور جمعہ پڑھاؤں گا. طلباء کا ایک جمع غفیر ہو گیا, 2 سال میں مدرسہ آباد ہو گیا, دین کا کام کہیں سے کہیں بڑھ رہا ہے. سارا پنڈ کٹھا ہو کے دوبارہ آیا, کہنے لگے مولانا, وہ مولانا جو بزرگ انتقال کر گئے تھے نا, ان کی ایک جوان بچی ہے, ان میرڈ ہے, اس کے لیے کوئی اچھے عالم کا رشتہ درکار ہے, اگر آپ قبول کر لیں 4 سال تو آپ کو ہو گئے ہیں. مولانا نے کہا بھئی جیسے آپ کی مرضی ہے. بچی کے ساتھ نکاح ہوا. مولانا شب عروسی کے لیے اپنی زوجہ کے کمرے میں جب پہنچے تو غور سے دیکھا کہ وہی ہار نا, وہی آئے ہائے ہائے ہائے, وہی ہار نا وہ بی بی کے گلے میں ہے. مولانا اب ہار کو ٹکٹکی لگا کے تک رہے ہیں. جب تھوڑی سی مدت گزری نا تو گھر والی نے پوچھا ہے میرے سر کے تاج, آپ کو ہار بڑا پسند آ رہا ہے؟ مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, رو پڑے, کہنے لگے بی بی بات ہار کی نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ مجھے یہی ہار اسی طرح کا مکے کے ایک بازار میں ملا تھا, تھیلے میں بند تھا, اور میں جب بیت اللہ میں پہنچا تھا تو وہاں ایک بزرگ تھے, وہ نبینا تھے, انہوں نے کہا تھا وہ ہار میرا ہے. اس بچی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مولانا کہنے لگے گھر والی سے تو کیوں رو رہی ہے؟ اس نے کہا مولانا وہ میرے والد تھے. آئے ہائے, مولانا وہ میرے والد تھے اور یہ میرا ہار ہے, وہ میرے والد ہیں. اس شہر میں ساری مارکیٹیں بھی میری ہیں. آئے, اس شہری میں سارے کاروباری مراکز کی مالک بھی میں ہوں اور یہ ہار بھی میرا ہے, تو پھر رو کیوں رہی ہے؟ مولانا رو اس لیے رہی ہوں کہ جب سے مکے سے میرے ابا گھر آئے تھے ہر روز مصلی پر بیٹھ کے رو کے کہتے تھے اللہ وہ جو مجھے مکے میں ملا نا, جو امانت میں خیانت نہیں کرتا, اللہ میری بیٹی کے لیے ایسا ہی رشتہ عطا. آپ کی جیبوں میں اللہ کی امانت ہے کوئی, وہ تو پیش کر دیں ذرا.